اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض قالت رسلهم ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا افی اللہ شک کیا اللہ کے بارے میں شک ہے فاطر السماوات والارض جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے یدعوکم وہ تمہیں بلا رہا ہے لیغفر لکم من ذنوبکم کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے ویؤخرکم اور تمہیں مہلت دے الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک قالوا انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو فأتونا بسلطان مبین لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ گزشتہ آیات میں عقیدہ رسالت کا بیان تھا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے کچھ احوال اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے، پیغمبروں کے حالات کا بیان تھا، عقیدہ رسالت کے مختلف پہلوؤں کو اللہ نے بیان فرمایا۔ ان آیات میں بھی اسی کا تسلسل ہے کہ پیغمبروں اور ان کی امت کے درمیان مکالمہ کیا ہوا۔ چنانچہ پیغمبروں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اس اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، فاطر السماوات والارض۔ فاطر کہتے ہیں ایسا بنانے والا کہ جس کے لیے پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو، یعنی نئے سرے سے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، ایسی چیز کو وجود میں لانا کہ جس کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، کوئی مادہ موجود نہ ہو، اور بغیر مادے اور بغیر نمونے کے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا۔ اللہ کے لیے فاطر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بدیع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، بدیع السماوات والارض۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہیں تھا، کوئی مادہ موجود نہیں تھا، بغیر کسی پیشگی نمونے اور مادے کے اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا۔ گویا کہ کائنات کو اللہ کے لیے، اللہ کے وجود کے لیے بطور دلیل کے پیش فرمایا گیا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی کائنات موجود ہے، اس کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کے سوا کوئی اس کا خالق ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں ہر چیز کا سبب ہوا کرتا ہے، دو چیزیں عام طور پر چلتی ہیں، علت اور معلول، یعنی معلول ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی علت ہوگی۔ انگریزی میں اس کو کاز اور ایفیکٹ کا قانون کہا جاتا ہے کہ ہر ایفیکٹ کے پیچھے کوئی کاز ہوتا ہے، ہر معلول کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے، ہر مسبب کے پیچھے کوئی سبب ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی، اس کا کوئی سبب ہوگا۔ اب جو سبب ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سبب ہوگا، تو آپ اس طریقے سے چلتے جائیے تو ہر آنے والے سبب کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگی۔ اب کہیں تو آپ کو جا کر رکنا ہوگا، تو بالآخر جہاں آپ رکیں گے تو لا محالہ وہی اس کائنات کا خالق ہوگا، تو اللہ جل جلالہ کی ذات پر جا کر آپ کو رکنا ہوگا، ورنہ تو یہ سبب تلاش کرنے کا لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ یعنی دو چیزیں ہیں، یا تو اسباب تلاش کرتے جائیں اور لامتناہی سلسلے کی طرف جائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا، کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا۔ اب جو مادہ پرست لوگ ہیں، ملحدین ہیں، وہ جا کر رکتے ہیں دھماکے پہ کہ جی وہ دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ہر چیز اپنی جگہ پر چلی گئی۔ اب یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو وہ تو انتشار کا سبب بنتا ہے۔ ایسا کون سا دنیا میں دھماکہ ہوتا ہے جس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہ ہو اور وہ دھماکہ آگے مختلف چیزوں کے وجود کا سبب بن جائے؟ تو لازماً اگر کوئی دھماکہ بھی ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس کو قابو کرنے والی کوئی ذات موجود ہے جس نے اس دھماکے کے نتیجے میں ہر چیز کو وجود بخشا۔ تو بہرحال یہ اسباب کا سلسلہ ہے اور چلتے چلتے کہیں آپ کو رکنا پڑے گا۔ وہ جس پہلے وجود پر آپ رکیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا وجود ہے جو ابدی ہے، جو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا،
جو بے شمار قدرتوں اور لامتناہی طاقتوں کا مالک ہے، اور اسی نے آگے پھر اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ تو پیغمبروں نے سادہ طریقے سے یہی حقیقت اپنے امت کے سامنے پیش فرمائی کہ دیکھو اس کائنات کا خالق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی ذات، کوئی شخص اس کائنات کا خالق ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں تم کیسے شک کر سکتے ہو؟ افی اللہ شک، کیا تمہیں اس اللہ کے وجود میں شک ہے جو ہر وجود کا سبب ہے، فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ اب اللہ جل جلالہ کی رحمتوں نے تمہیں احاطے میں لے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مختلف طریقوں سے انسان پر برستی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلا رہا ہے، اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی تو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا تاکہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو۔ تو یہی باتیں یہاں مذکور ہیں، یدعوکم، کہ اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے وہ تمہیں بلا رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے۔ کیوں؟ لِتَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، تاکہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے۔ گناہوں سے مراد وہ گناہ جو صغیرہ گناہوں کے زمرے میں آتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں یا جن گناہوں کا تعلق بندوں سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے، اللہ جل جلالہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ کبیرہ گناہ کی معافی کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، اور حقوق اللہ کی، حقوق العباد کی معافی کے لیے متعلقہ بندے سے جس کا حق متاثر ہوا ہے اس سے معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ تو بہرحال عام طور پر چھوٹے گناہوں کو اللہ جل جلالہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کا ذکر ہے یدعوکم، کہ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤ میری رحمت کی طرف تاکہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ اور جن گناہوں کے لیے توبہ چاہیے، توبہ کرنی پڑتی ہے، صاحب حق سے حق معاف کروانا پڑتا ہے، ان کے لیے اللہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ تمہارے پاس مہلت ہے جب تک تمہاری سانس چل رہی ہے۔ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک اعتبار سے مہلت ہے کہ تم اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، توبہ کر لو، اپنا جو حساب ہے وہ صاف کر لو، اللہ کو راضی کر کے صاف ہو کر پھر اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ تو اس لیے تمہیں اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے کہ آؤ اور میری رحمت کے دائرے میں آ جاؤ۔ اب یہ تو پیغمبروں نے اپنی امت سے کہا، اب امت کا کیا کہنا ہے؟ جو منکرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کیسے ہمیں ایک نئی بات کی طرف بلا رہے ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ پیچھے یہ بات کئی دفعہ گزر چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عالم انسانی کے برگزیدہ ترین شخصیات کو چن کر ان کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے، اور انہیں خاص مراتب عطا فرمائے ہیں کہ عام انسان ان مراتب کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی وہ کسی کی محنت پر منحصر ہیں کہ ایک آدمی محنت کر لے اور وہ مراتب حاصل کر لے۔ وہ تو اللہ جل جلالہ کی جانب سے ایک عطا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیے ہیں۔ لیکن چونکہ پیغمبروں نے انسانیت کے لیے نمونہ بننا تھا تو پیغمبروں نے اسی روئے زمین پر زندگی گزاری ہے۔ وہ کھاتے پیتے تھے، وہ بازار بھی جاتے تھے، ان کی گھریلو زندگی بھی تھی، اور مختلف جو حالات ہیں وہ ان پہ اثر انداز بھی ہوتے تھے، بیمار ہوتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے پیغمبروں نے اپنی امت کے لیے اپنے اللہ جل جلالہ کے بندوں کے سامنے زندگی گزاری تاکہ لوگ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں اور اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کے لیے پیغمبروں کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کریں۔ لیکن یہ طرز عمل منکرین کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے پیغمبر ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، گھریلو زندگی گزارتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر کو تو مافوق الفطرت کوئی ہستی ہونی چاہیے، چنانچہ اس طریقے سے وہ پیغمبروں کا انکار کرنے لگے کہ تم تو ہمارے جیسے ہو۔ ہمارے جیسے سے مراد کہ ہماری طرح بازار جاتے ہو، گھریلو زندگی بسر کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، تم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہیں اللہ کے ساتھ خاص رابطہ ہے تمہارا اور اللہ کی جانب سے احکامات تم ہم تک پہنچا رہے ہو؟ تو پیغمبروں کی یہ صفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغمبروں کے بارے میں یہ سنت، یہ منکرین کے لیے ایک امتحان کا سبب بن گئی، جس کو وہ سمجھ نہ سکے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔
چنانچہ جگہ جگہ قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ امتیوں نے یعنی منکرین نے پیغمبروں کی اس صفت کا انکار کیا اور کہا کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہم کیوں تمہارے ہاتھ پر ایمان لائیں۔ اور دوسری بات عام طور پر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم جو نئی بات لے کر آئے ہو، تمہارا مقصد کوئی خیر خواہی نہیں ہے، تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دو۔ ہمارے آباء و اجداد جس راستے پر چلتے رہیں تم ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم ہماری حکومت چھین لو، تم ہماری زمین پر قبضہ کر لو، تم ہماری مملکت پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تو اس طریقے سے مختلف انداز سے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ جب ان کے پاس دلیل کا جواب نہیں ہوتا تھا تو دلیل کا جواب سے محروم ہو کر ماننے کی بجائے وہ انکار کے یہ راستے تلاش کرتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے ماحول میں آج بھی یہی مزاج ہے دین کے مخالفین کا۔ اسلوب بدلا ہوگا، الفاظ بدلے ہوں گے، طریقہ کار بدلا ہوگا، لیکن مزاج وہی ہے۔ جب حق کی دلیل کا سامنا نہیں کر سکتے اور حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے تو پھر دلیل کا جواب پروپیگنڈے سے دیتے ہیں، استہزاء سے دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں۔ لفظ مولوی کو لوگوں نے گالی بنا رکھا ہے استہزاء کی وجہ سے۔ دین کی بات اگر کوئی کرنا چاہے تو لوگ آگے سے اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو پیغمبروں کے مخاطبین میں سے جو انکار کرنے والے تھے ان کا جو مزاج تھا آج بھی بہت سارے علاقوں میں مختلف بدلے ہوئے اسالیب کے ساتھ وہی مزاج آپ کو مل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو اور کچھ نہیں ہو، ہمارے ہی جیسی انسان ہو۔ تريدون ان تصدونا، تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو کس چیز سے؟ عما كان يعبد آباؤنا، ان چیزوں سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تم ہمیں بتوں سے دور کرنا چاہتے ہو۔ فأتونا، پس لے آؤ بسلطان مبین، کوئی واضح معجزہ، کوئی واضح دلیل۔ معجزات تو پیغمبر دکھاتے رہے، وہ ایک ایسا معجزہ چاہتے تھے جو ایک تو ان کی فرمائش کے مطابق ہو اور کوئی ایسا معجزہ ہو جس کو دیکھنے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے، اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ کوئی ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ لوگوں کے پاس انکار کی گنجائش ہی نہ رہے، پھر تو جبر ہو جائے گا۔ اور اللہ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، تو معجزات پیغمبروں کے ہاتھ پر صادر ہوتے رہے ہیں، لیکن منکرین یہ چاہتے تھے کہ ہماری فرمائش کے مطابق، ہمارے خواہش کے مطابق معجزہ ظاہر ہو، اور فرمائشی معجزات تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ہاتھ پر نہیں دکھاتا۔ بعض اوقات اللہ نے دکھائے بھی ہیں، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم کا مطالبہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مطالبہ تھا کہ ہمارے لیے دسترخوان کو اتارا جائے، تو بعض اوقات اللہ نے دکھائے بھی ہیں، لیکن اللہ کی عمومی سنت یہ نہیں ہے۔ قالت لہم رسلہم، ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، ہم واقعی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ پیچھے انہوں نے اس چیز کو موضوع بنایا منکرین نے کہ تم تو ہمارے جیسے لوگ ہو، ہم کیسے تمہاری بات پر یقین کریں؟ تو پیغمبروں نے انہیں جواب دیا کہ ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں۔ تمہارے جیسے انسان ہونے کا مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس بات میں تو ٹھیک ہے ہم شریک ہیں، لیکن اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بلند ترین مناصب سے اور بلند ترین صفات سے نوازا ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایک عام مثال کے ذریعے سمجھ لیں کہ ہیرا ایک پتھر ہوتا ہے، پتھر کی اعلیٰ ترین قسم ہے، اور ایک نالی میں گرا ہوا پتھر ہے تو وہ بھی پتھر ہے۔ اب نالی میں گرے ہوئے پتھر کو ہیرے سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہی صورتحال آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے کہ عام انسان گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ گویا کہ نالی میں گرے ہوئے پتھروں کی طرح ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کے سر پر نبوت کا تاج سجایا ہے ان کو اللہ نے جو مراتب دیے ہیں اور ان کو جن صفات سے نوازا ہے عام انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی چیز کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ پہلے حصے میں فرمایا کہ ٹھیک ہے کہ ہم بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے کچھ امتیازی خصوصیات سے نوازا ہے،
اور ان خصوصیات کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ملأ اعلیٰ کے ساتھ رابطہ ہے، ہم اللہ جل جلالہ کے پیغام کو وصول کرتے ہیں اور تم تک پہنچاتے ہیں، اور تمہارا فرض ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے ہماری اتباع کرو۔ تو ان خصوصیات سے ہمیں اللہ نے نوازا ہے، اس کا ذکر یہاں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں امتیازی مراتب سے نوازا ہے، ایسے مراتب سے، ایسی صفات سے کہ عام انسان ان میں شرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، عام انسان ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں۔ یعنی معجزات دکھانے ہیں تو وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ پیغمبر کے ہاتھ پر جو معجزہ صادر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی کا ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہوگا تو معجزہ تمہارے سامنے آئے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے۔ وَقَدْ هَدَانَا، کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے، سُبُلَنَا، ہمارے راستوں کی، یعنی ان راستوں کی جن پر ہمیں چلنا ہے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ہم یقیناً صبر کریں گے، عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ان چیزوں پر جن میں تم نے ہمیں اذیت دی ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پیغمبروں کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے ان راستوں کی طرف جن پر ہمیں چلنا ہے، یعنی جو اللہ کا نیک راستہ ہے اس پر اللہ نے ہمیں چلایا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق ان نیک راستوں کی طرف ہم اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی ہم اسی راستے پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ اللہ جل جلالہ پر ہی بھروسہ کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو کہ توکل کی صفت سے متصف ہے۔ توکل کرنے والا کیا کرے گا؟ اللہ پر بھروسہ کرے گا۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں بارہا انہی دروس میں کہ توکل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ سبب اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ سبب اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھنا یہ توکل کا حقیقی مفہوم ہے۔ ایک آدمی اگر سبب اختیار نہ کرے اور گھر میں بیٹھ کر یہ سمجھے کہ مجھے رزق ملے گا تو یہ توکل نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ توکل یہ ہے کہ آپ ملازمت کریں، دکان بنائیں، کاروبار کریں، رزق کا کوئی سبب اختیار کریں اور مکمل محنت کے ساتھ اختیار کریں، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کریں کہ میرے ذمے تو سبب اختیار کرنا تھا، اب اس سبب میں جو اثر ڈالنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈالنا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، ملازمت رزق نہیں دیتی، دکان رزق نہیں دیتا۔ یاد رکھیے سبب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسباب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سبب کی پہلی قسم وہ ہے کہ جب آپ سبب اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ مل ہی جایا کرتا ہے یقینی طور پر۔ جیسے ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے اور وہ کھانا کھاتا ہے، اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ایک آدمی پیاسا ہوتا ہے، وہ سبب اختیار کرتا ہے، پانی پیتا ہے، اس کی بھوک، اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان اسباب کے نتیجے کو اللہ نے یقینی بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب اس قسم کے اسباب کو آپ اختیار کریں گے تو جو نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا، لازمی دے گا، اور ایسے اسباب کو چھوڑنا جائز ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک آدمی اگر کھانا پینا چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں نے تو اللہ پر توکل کیا ہے، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تو وہ گناہگار ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ ان اسباب کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سبب کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن کو اسباب ظنی کہا جاتا ہے، کہ جن کے ساتھ نتیجے کا ہونا لازمی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، نتیجہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ جیسے بیمار ہوتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرتے ہیں، علاج کرنا ایک سبب ہے، دوائی کھانا سبب ہے،
اب کبھی علاج کے نتیجے میں شفا مل جاتی ہے اور کبھی علاج کے نتیجے میں شفا نہیں ملتی. تو یہ ایسا سبب ہے کہ جس پر نتیجے کا دار و مدار تو ہے لیکن اس حد تک یقینی نہیں ہے جس حد تک سبب کے پہلے قسم پر نتیجے کا دار و مدار. اور اس قسم کے اسباب کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہو تو ایسے لوگ پھر بعض اوقات اس قسم کے اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی علاج نہیں کرواتے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے گا تو شفا دے دے گا. ویسے عام سنت یہی ہے کہ انسان ان اسباب کو بھی اختیار کرے، علاج کرے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ بیمار کو علاج کرنا چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اے اللہ کے بندو علاج کرواؤ، یعنی علاج کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے امت کے لیے. البتہ اس میں استثنائی صورتیں ہیں کہ ایک آدمی توکل کے، ایمان کے، یقین کے ایسے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو کہ وہ بیماری کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، علاج نہ کرے، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کا ایک الگ مرتبہ ہوگا. اس کے لیے اللہ جل جلالہ کے ہاں استثنائی احکامات ہیں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ استثنائی احکامات ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، میں اور آپ نہیں. ایسا نہیں کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں اور بس میں علاج نہیں کرواتا، اور جب بیماری خطرناک سٹیج پر پہنچ جائے پھر اس کو پچھتاوا ہونے لگے. تو بعض اوقات اگر کوئی کمزور آدمی اس قسم کا کام کرنے لگے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو تو یہ اسباب بھی اختیار کرنے. اور تیسری قسم اسباب کی وہ ہے جن کو اسباب موہومہ کہا جاتا ہے، جو محض وہم کے درجے میں ہوتے ہیں کہ ایک آدمی کو وہم ہوگا کہ یہ سبب اختیار کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، حالانکہ عملی زندگی میں ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کے خیال میں آئے کہ یہ قالین اٹھاؤں گا تو نیچے شاید سونا نکل آئے، یا یہاں سے زمین کی کھدائی کروں گا تو نیچے سے کوئی دولت نکل آئے، تو یہ وہ اسباب ہے جو اس کا وہم ہے. عام طور پر عملی زندگی میں ایسے ہوتا نہیں ہے. ان اسباب پر عمل کرنا درست نہیں ہے. تو بہرحال اسباب کی یہ تین قسمیں ہیں، اور پہلے دونوں قسم کے اسباب کو اختیار کر لینا اور پھر بھروسہ اللہ پر رکھنا، یہ توکل کا حقیقی مفہوم ہے. بہرحال وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں ان آیات میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے، پیغمبروں کے مختلف احوال کا بیان ہے، اور یہ پیغمبروں کے عمومی حالات ہیں جن سے عام طور پر ہر پیغمبر کو گزرنا پڑا ہے. ہر پیغمبر کو اس قسم کا رد عمل اپنی امت سے دیکھنا پڑا ہے. اکثر پیغمبروں کے ساتھ ان احوال کا سامنا رہا ہے. تو یہاں بھی ایسی ہی ایک حالت کا بیان ہے کہ منکرین پھر پیغمبروں سے کہا کرتے تھے کہ یا تو یہ نئی دعوت چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں اس سرزمین سے نکال دیں گے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام سے کہا تھا، بعض پیغمبروں سے کہا گیا ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، ہم تمہیں اس جگہ سے نکال دیں گے، ہم تمہیں اس زمین سے باہر کر دیں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی حالات کی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی تھی. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ پھر اہل کفر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے اور یہاں رہنے کے لیے تم کیا کرو، لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ. دین میں واپس آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ العیاذ باللہ بعثت سے پہلے انبیاء ان کے دین پر ہوتے تھے. انبیاء علیہم السلام تو ابتدا ہی سے ایسی قابل رشک زندگی گزارتے تھے کہ بعثت کے بعد والی زندگی کے لیے بعثت سے پہلی والی زندگی دلیل ہوا کرتی تھی. ہمیشہ توحید پر رہتے تھے اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہر قسم کی برائی سے اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو پاک صاف رکھتا تھا. دین میں واپس آنے کا مطلب یہ کہ یہ جو نئی بات تم کر رہے ہو اور پہلے تم نہیں کرتے تھے تو یہ نئی بات کرنا چھوڑ دو اور اسی پوزیشن پر واپس چلے جاؤ جس طرح تم پہلے تھے.
اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ چونکہ پیغمبروں نے بعثت سے پہلے کوئی نئی بات نہیں کی ہوتی تھی، کوئی نئی دعوت تو دی نہیں ہوتی تھی، تو ممکن ہے کہ قوم کے لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ بھی ہم ہی جیسے، اور بعد میں پھر کہنے لگے کہ دیکھو تم اسی پوزیشن پر جاؤ، تم اسی حالت پر واپس جاؤ جیسے کہ تم دعوت سے اور بعثت سے پہلے تھے، ورنہ ہم تمہیں روئے زمین سے نکال دیں گے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ جب قوم کے لوگ اس طرح دھمکیاں دینے لگتے تھے تو اللہ کی جانب سے انبیاء کے لیے تسلی کا سامان ہوتا تھا، تو یہاں اسی تسلی کا ذکر ہے کہ پھر اللہ کی جانب سے یہ وحی آئی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اے پیغمبرو یہ جو تمہارے منکرین ہیں، ظالمین ہیں، ہم ان کو ضرور ہلاک کر کے رہیں گے۔ چنانچہ کبھی اللہ کی جانب سے غیبی آفت آتی تھی، کبھی زلزلہ آیا ہے، کبھی چنگاڑ ان پر مسلط ہوئی ہے، کبھی طوفان ان پر مسلط ہوا ہے، اور کبھی اہل حق کی تلواروں کو اللہ نے ان کے لیے عذاب بنایا، جیسے صحابہ کرام کے ہاتھوں غزوہ بدر میں مشرکین کے 70 بڑے بڑے سرداروں کو اللہ تبارک و تعالی نے جہنم رسید کیا۔ تو یہ عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، ہلاکت کے مختلف شکلیں ہیں، تو فرمائے کہ میں ان ظالمین کو ضرور ہلاک کر کے رہوں گا، شکل مختلف ہو سکتی ہے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے، یعنی یہ ظالمین اس صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے، اور اس کے بعد پیغمبر کے حقیقی پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ اس زمین کی حکومت سونپ دے گا۔ چنانچہ قریش سے اللہ نے مکہ مکرمہ چھینا، صحابہ کرام کے حوالے کیا، اور بعد میں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ترقیاں عطا فرمائی، روئے زمین آہستہ آہستہ اسلامی سلطنت میں داخل ہونے لگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی تھی، یہ افغانستان تک مسلمانوں کی حکومت آ چکی تھی، بلوچستان میں بھی صحابہ کرام تشریف لائے تھے اس زمانے میں۔ تو یہ اس بات کی ایک عملی تفسیر ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حق کے پیروکاروں کو زمین کی سلطنت حوالے کرتا ہے۔ چنانچہ مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں اس مفہوم کے احکامات موجود ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو پھر اس زمین کی وراثت عطا کرتا ہے۔ آگے فرمائے ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس شخص کا صلہ ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی جسے معلوم ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ کے سامنے سے قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ وہ ہے کہ ہر شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کچھ سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان گفتگو میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، یعنی براہ راست بندے سے سوال ہوگا اور بندے کو براہ راست جواب عرض کرنا پڑے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کے جاہ و جلال کا کیا عالم ہوگا جب رب العالمین کی جانب سے سوال ہوگا، اور تمام عالم کے لوگ موجود ہوں گے، اور انسان کو اس کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری؟ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عطا ہے، اور اس نعمت کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے کہ زندگی کے یہ لمحات کن کاموں میں گزار کر آئے ہو، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ زندگی کے لمحات میں سے جوانی کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی نعمت سمجھے جاتے ہیں، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، کیونکہ جوانی یہ وہ دورانیہ ہے جب انسان کے تمام قوا کام کرتے ہیں، انسان کی تمام توانائیاں عروج پہ ہوتی ہیں، تمام قوت کمال کے درجے تک پہنچتی ہیں۔ آدمی مسجد بھی جا سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے، نوافل بھی پڑھ سکتا ہے، حقوق العباد بھی ادا کر سکتا ہے، تمام کام کر سکتا ہے۔ بڑھاپے میں تو پھر انسان دین کی رعایتوں سے استفادہ کرتا ہے۔ تو زندگی کے مراحل میں سے جوانی کی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جوانی کا الگ سے سوال کرے گا
کہ جوانی کن کاموں میں گزاری. تیسرا سوال مال کے بارے میں ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا ہے, حرام طریقے سے تو نہیں کمایا. چوتھا سوال بھی مال کے بارے میں ہوگا کہ خرچ کہاں پر کیا ہے. پانچواں سوال علم کے بارے میں کہ جو علم تمہیں ہم نے دیا ہے تم نے اس پہ کہاں تک عمل کیا تھا. یہ 5 سوالات ہیں جن کے جوابات ہر انسان کو باری تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر دینے پڑیں گے. اور جیسے حدیث کا مفہوم میں نے عرض کیا کہ کوئی آدمی اپنا قدم نہیں ہٹا سکتا جب تک ان 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے. اللہ نے سوالات کو لوگوں کے لیے عام کر رکھا ہے کہ دیکھو یہ سوالات ہیں تمہیں ان کا جواب دینا پڑے. پہلا امتحان قبر میں ہے. قبر کے بھی 3 سوال اللہ نے بتا رکھے ہیں کہ ایک سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے, دوسرا سوال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا, عقیدہ رسالت کے بارے میں ہوگا, اور تیسرا سوال دین کے بارے میں ہوگا. یہ 3 سوالات قبر میں ہونے جو فرشتوں نے پوچھنے, اور اگلا امتحان پھر میدان حشر میں ہونا ہے جس کے سوالات براہ راست باری تعالیٰ کی جانب سے بندوں سے پوچھے جائیں گے. تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ جو آدمی خوف رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہے اللہ کے ہاں اس کے لیے 2 جنت. حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان فوت ہوا, اس کا تقوی معروف تھا, تو اس کے قبر پر کھڑے ہو کے حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی تھی کہ کیا تم نے اللہ جل جلالہ کے اس وعدے کو سچا پایا. تو بہرحال جو شخص یہ خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں پھر اس کے لیے یہ انعامات ہیں. وخاف وعید, اور میری وعید سے ڈرتا ہو, یعنی جو میں نے وعیدیں بیان کی ہیں کہ یہ گناہ کرو گے تو یہ سزا ملے گی, یہ نافرمانی کرو گے تو اس کا یہ انجام ہوگا. تو جو آدمی ان وعیدوں کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ کے ہاں پھر اس کے لیے ان انعامات کا اعلان ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ دل میں تقوی ہو, خوف خدا ہو, ہر لمحے میں انسان کے دل و دماغ میں یہ احساس ہو کہ میں نے اگر یہ کام کیا تو اللہ کی بارگاہ میں مجھے اس کے لیے جواب دینا پڑے گا. وَاسْتَفْتَحُوا, اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا, یعنی جب پیغمبروں نے ان پر حجت تمام کر دی کسی طریقے سے وہ ماننے کی طرف آ نہیں رہے تھے, اب اس کے بعد پھر فیصلے کی گھڑی آئی. تو کبھی ایسا ہوا کہ پیغمبروں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے, جیسے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اب انہوں نے نیک راستے کی طرف آنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے, تو ایسے لوگوں سے اس زمین کو پاک ہونا بہتر ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ ان لوگوں نے خود سے پیغمبروں سے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم برحق ہو ہمارے اوپر عذاب نازل کر دو. اللہ سے بھی دعا کی, جیسے قرآن کریم میں بھی ہے وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, کہ یا اللہ اگر یہ حق ہے آپ کی جانب سے برحق دعوت ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل ہو جائے. ابو جہل نے غزوہ بدر کے لیے نکلتے وقت بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی کہ ہم میں سے آج جو برحق ہے اسے فتح ملے اور جو حق سے ہٹا ہوا ہے اسے شکست مل جائے. تو اللہ نے اس کے سامنے صورتحال کر دی کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. تو یہاں اسی کا ذکر ہے وَاسْتَفْتَحُوا, اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا, یعنی انہوں نے پھر کہا کہ اب فیصلہ ہو جائے, یہ جو ہمیں عذاب کا کہا جاتا ہے تو اگر ہم واقعی باطل پر ہیں تو کہاں ہے وہ عذاب, ہم پہ آتا کیوں نہیں ہے. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, اور ہر ڈینگے مارنے والا ہر دھرم نامراد ہو کر رہا. یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر جو بھی جبار ہوتا ہے, عنید ہوتا ہے, ہر درم ہوتا ہے, تو اس کے حصے میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آتا. مِن وَرَائِهِ جہنم, اس کے آگے جہنم ہے. وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. اب ان آیات میں اہل جہنم کے لیے جو بدترین سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ دنیا میں جب ان کو اس طرح ہلاک کیا جائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دنیا کے عذاب پر بات ختم ہو گئی, بلکہ آگے عذاب کے نئے نئے جہان ہیں. ان کے آگے ایک ایسا ماحول ہے کہ جہاں ان کو پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہوگا. پینے کا پانی انسان کی عام ضرورت ہے اور پانی کے بغیر انسان کا رہنا محال ہے. اہل جہنم کو پانی دیا جائے گا لیکن وہ کوئی ایسا پانی نہیں ہوگا
بلکہ قرآن کریم کے دیگر مقامات پر اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت موجود ہے کہ اہل جہنم کے زخموں سے جو رسنے والا پیپ ہوگا وہی جہنمیوں کو بطور مشروب کے پیش کیا جائے گا، اور ایسا گرم ہوگا کہ جس کو پینے کے بعد ان کی انتڑیاں تک کٹ کر باہر آ جائیں گے، الیاذ باللہ۔ تو اس قسم کا عذاب ان کے لیے جہنم میں موجود ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اور اسے پینے کا پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتار نہیں سکے گا۔ آدمی جب کوئی صاف پانی پیتا ہے، ٹھنڈا پانی خوشگوار طریقے سے پی لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں اساغت۔ یسیغ الماء کا مطلب کہ ایک آدمی پانی پی لے اور سہولت کے ساتھ پی لے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اہل جہنم کو جو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا ہوگا، پیپ والا بدبودار ہوگا، تو اب انہیں گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اس کو پینا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس کو پینے پر مجبور ہوں گے، اور انہیں ایسا لگے گا جیسے ہم تو اس کو حلق سے اتار ہی نہیں پائیں گے، لیکن انہیں ایک ایک گھونٹ کر کے وہ پانی گویا کہ حلق سے نیچے اتارنا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور چارہ کار ہی نہیں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی کچھ سزاؤں کا ذکر کیا ہے کہ ایک سزا یہ ہے کہ انہیں اس طرح کا پانی دیا جائے گا، اور جہنم کے مختلف سزائیں ہیں ان کے لیے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں جہنم کے عمومی ماحول کا بیان کہ جہنم کا ماحول ایسا ہوگا، سزائیں ایسی ہوں گی کہ جہنمی کو چاروں طرف موت ہی نظر آئے گی۔ ان الفاظ میں جہنم کا پورا نقشہ اللہ نے بیان کر دیا کہ جہنمی ایسا محسوس کرے گا کہ میرے لیے تو ہر طرف موت ہی موت ہے، چاروں طرف، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، ہر طرف آگ کی لپٹیں ہوں گی، ہر طرف مختلف قسم کے دکھ برے اور درد والے عذاب ہوں گے، تو چاروں طرف اس کو موت نظر آئے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ موت کا ذائقہ چکھ کر فانی ہو جائے گا، بلکہ موت تو نظر آئے گی لیکن مرے گا نہیں۔ اسی کا ذکر ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر وہ مرے گا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت بھیج دے گا اور اہل جہنم کو جہنم بھیج دے گا، اب اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتیوں اور جہنمیوں کو پیغام دیا جائے گا کہ اب جو آدمی جس حالت پر ہے تو وہ اسی حالت پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ آدمی جب اس ہمیشگی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے تصور میں بھی نہیں آتا کہ وہ ہمیشگی کیسی ہوگی، لیکن بہرحال وہ ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے، جس کے لیے اختتام نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں موت تو نظر آ رہی ہوگی، موت سے بڑھ کر تکلیف ان کو ہوگی، لیکن ان کو موت آئے گی نہیں، کیونکہ موت آنے کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اہل جہنم آگ سے جلنے کی وجہ سے اپنی جلد سے محروم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس پر نئی جلد چڑھا دے گا۔ چنانچہ ہر دفعہ انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے ہماری کھال جل رہی ہے۔ کھال جلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے انسان اس کا سامنا بھی نہیں کر سکتا، تو ایک دفعہ کھال جلنے کے بعد نئے سرے سے کھال آ جائے گی، پھر نئے سرے سے کھال آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے مختلف طریقوں سے ان کو سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو جو دنیا میں فرعون بنے پھرتے تھے، جو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارے سوا تو کوئی اور نہیں ہے، جو لوگ دنیا میں عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ طائب رہتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جب گناہ کرتے ہیں تو توبہ کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے سائے میں لے گا۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے آگے ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا، یعنی ایک عذاب اور اس کے بعد آنے والا عذاب پہلے والے سے بھی سخت، اس کے بعد پہلے والے سے بھی سخت۔ جیسے اہل جہنم کے لیے، اہل جنت کے لیے ہر نعمت منفرد ہوگی، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہوگا، اسی طریقے سے اہل جہنم کے لیے ہر عذاب کا دکھ، ہر عذاب کا جو درد ہے، اذیت ہے، وہ الگ طریقے سے ہوگی۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا پورا نقشہ بندوں کے سامنے بیان کر دیا، اور اسی لیے بیان کیا ہے کہ آدمی اس کو پڑھے، ہوش کے ناخن لے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے آپ کو اس جہنم سے بچانے کی کوشش کرے۔
ایک آدمی پھر بھی اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچاتا اور نافرمانی پر ڈٹا رہتا ہے، شیطان کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر وہ اپنے نقصان کا خود ہی ذمہ دار ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کی روش اختیار کی ہے، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہے جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیزی سے اڑا لے جائے۔ رماد راکھ کو کہتے ہیں، ریح ہوا کو کہتے ہیں، عاصف آندھی طوفان، یوم عاصف کا مطلب ایسا دن جس میں آندھی اور طوفان ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اہل جہنم کے اعمال کی مثال دی ہے۔ جیسے کوئی راکھ ہوتی ہے اور اس راکھ کو ہوا بہا کے لے جاتی ہے، اڑا کے لے جاتی ہے، راکھ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اسی طرح اہل جہنم کے جو دنیا میں اعمال تھے وہ ان سے ایسے غائب ہو جائیں گے جیسے راکھ ایک طوفانی ہوا میں اڑ کر غائب ہو جاتی ہے۔ گویا اہل جہنم کے اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں انسان جو نیک کام کرتا ہے اس کے دو نتائج ہوتے ہیں، ایک نتیجہ اسی دنیا میں اس کو ملتا ہے، ایک نتیجہ آخرت میں ملتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات انسان کے نیک اعمال کا نتیجہ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے اس طرح کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ کے ہاں اس کے لیے پھر بے پناہ اجر ہے۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آخرت کا اجر صرف اس شخص کے نیک اعمال کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ جو شخص ایمان کی صفت سے محروم ہے اس کے کسی کام کا اچھا بدلہ آخرت میں اس کو نہیں ملے گا۔ اگر اس نے کوئی نیک کام بھی کیا ہے، کوئی ایسا کام جس کو نیک سمجھا جاتا ہے، جیسے رفاہ عامہ کے کام کر لیا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، کسی بندے کی حاجت روائی کر لی، کسی بیوہ کی کفالت کر لی، کہیں ہسپتال بنوا دیا، اگر یہ نیک کام وہ کرتا ہے لیکن ایمان کی صفت سے محروم ہے تو اس نیک کام پر پہلا نتیجہ مرتب ہوگا۔ پہلا نتیجہ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اس نیک کام کا کوئی نہ کوئی بدلہ دے دے گا، آخرت میں اس کے اس نیک کام کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں اجر کے لیے سب سے بنیادی شرط ایمان ہے۔ دنیا میں اگر وہ نیک کام کرتے ہیں، ایمان سے محروم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو دے دیتا ہے۔ کس طرح کہ دنیا میں ترقی ان کو نصیب کرتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر اس کا اچھا تذکرہ جاری کر دیتا ہے، اللہ اسے شہرت عطا کر دیتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے غیر مسلم گزرے ہیں، آج بھی ہیں، جو رفاہی کام کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ انہیں دنیا میں دیتا ہے۔ آخرت کے لیے اللہ نے ایک اصول رکھا ہے کہ ایمان ہوگا تو آخرت میں درجہ ملے گا۔ تو فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی ان میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یعنی دنیا میں اچھے طریقے سے کاروبار کرتے رہے، رفاہ عامہ کے کام کرتے رہے، لیکن اللہ پر ایمان لانے سے محروم رہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کے ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کے ان اعمال کے لیے کسی قسم کا کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ دنیا میں نظریہ رہا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو تفریح کے لیے پیدا کیا ہے، العیاذ باللہ۔ اس آیت میں ان کا بھی جواب ہو گیا کہ کائنات تفریح کے لیے پیدا نہیں ہوئی، کائنات ایک خاص مقصد کے تحت پیدا ہوئی۔ اسی طرح آج کل جو کچھ لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ کائنات خود سے پیدا ہو گئی، اس آیت میں ان کا بھی جواب ہے کہ یہ خود سے پیدا نہیں ہوئی، اس کو اللہ نے بھرپور حکمت کے تحت پیدا کیا ہے۔ آپ اس کو عام الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعور کسی شعور ہی کی پیداوار ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شعور بے شعوری سے جنم لے، یعنی یہ میز بے شعور ہے تو یہ کسی شعوری مخلوق کو جنم نہیں دے سکتی۔ آپ باشعور ہیں تو آپ آگے کسی باشعور مخلوق کا سبب بن سکتے ہیں، جیسے انسان اپنی اولاد کے لیے سبب تو بنتا ہے نا، حقیقی خالق تو اللہ ہے، سبب کے درجے میں انسان ہے۔
تو کائنات کا جو یہ نظام ہے یہ کسی بے شعور نظام سے وجود میں نہیں آ سکتا. اس شعور کو کسی ایسے شعور نے تخلیق کیا ہے جو کہ شعوریت کے بھی کمال کے درجے پر ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو قرآن کریم کی جو مکی آیات ہیں ان پر اگر غور کیا جائے تو آج کل کے ملحدین کے ہر سوال کا جواب اس سے نکل آتا ہے. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اس کائنات کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. انسان ویسے نہیں پیدا ہوا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہیں اللہ نے بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا گیا، تمہیں مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. اور اس مقصد کی طرف آگے اشارہ ہے، إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے. وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. انسان کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے. اگر انسان اس مقصد پر عمل نہ کرے تو پھر آخرت میں اس سے باز پرس ہوگی. اب اگر ایک آدمی یہ سوچے، جیسے منکرین یہ سوچا کرتے تھے، مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں کیسے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے کہ دیکھو، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم سب کو ختم کر کے ایک نئی مخلوق کو عدم سے لے آئے. جب اللہ عدم سے وجود دینے پر قادر ہے تو ایک وجود کو مٹ جانے کے بعد وجود دینا کون سا مشکل ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اگر تم اپنے مقصد پہ عمل نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق لے آئے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اسے دوبارہ زندگی دے، اس سے باز پرس کرے، اور پھر اپنے حکمت کے تحت کوئی فیصلہ کر دے اور اس فیصلے پر عمل کرنے پر اس کو مجبور بھی کرے. جہنمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جہنم نہیں جانا، اس کو ہر حال میں جہنم جانا پڑے گا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب اللہ کے آگے پیش ہوں گے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، تو پھر کمزور لوگ کہیں گے، لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان لوگوں کو جو دنیا میں بڑائی بگھارا کرتے تھے. پھر یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے. پھر جو لوگ کمزور تھے وہ بڑائی بگاڑنے والوں سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ قالوا، وہ کہیں گے، لو ہدانا اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے. اب یہاں ایک مکالمے کا ذکر ہے. جہنم میں جب لوگ جائیں گے تو ان میں سردار بھی ہوں گے، ان سرداروں کے پیچھے چلنے والے بھی ہوں گے. ابو جہل بھی ہوگا، ابو جہل کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی ہوں گے. جو کافر سردار گزرے ہیں وہ بھی ہوں گے، ان سرداروں کے جو پیچھے لوگ چلنے والے تھے وہ بھی ہوں گے. عموماً عام آدمی اپنے سرداروں کے پیچھے چلا کرتا ہے، سردار جو کہتے تھے وہ اس پہ عمل کرتے تھے. اب جب یہ دونوں طبقات جہنم میں اکٹھے ہوں گے تو ان کے درمیان مکالمہ ہوگا. اب جو بیچارے کمزور لوگ تھے وہ اپنے سرداروں سے کہیں گے، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے. بدر میں جو مشرکین کام آ گئے اور شرک کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو گویا کہ وہ ابو جہل سے کہیں گے، ہم تو تیرے کہنے پہ بدر کے میدان میں گئے تھے، ہم تو تم لوگوں کے کہنے پر یہ سارے کام کرتے تھے. اب تم اس عذاب کو کم کرنے میں کچھ کرو، ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ دیکھو، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دیتے، ہم تو خود ہدایت سے محروم تھے. اب اس جملے کے دو پہلو مفسرین نے بیان کی. ایک تو یہ کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ دیکھو، اپنی ضد اور اناد کی وجہ سے ہم بھی ہدایت سے محروم تھے، تو جب ہم خود محروم تھے تو ہم تمہیں کیسے سیدھے راستے پر چلاتے. اور ایک پہلو یہ بیان کیا مفسرین نے کہ اس جملے کی وجہ سے وہ گویا اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں تو اللہ نے ہی ہدایت نہیں دی، اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا تو ہم ایسا نہ کرتے، یعنی اپنی صفائی دینا چاہیں گے. دیگر مقامات پر بھی اس مضمون کی آیات موجود ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، کہ شرک کرنے والے کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی کو معبود ہی نہ بناتے. گویا کہ ہم تو بڑے معصوم تھے، جیسے اللہ نے ہمیں چلایا ہم چل پڑے. تو وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کریں گے.
لیکن ظاہر ہے کہ یہ عذر، یہ بہانہ، یہ بیکار ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہر کسی کو اختیار دیا ہے، اپنے اختیار کی بنیاد پر ایک آدمی حق اور باطل میں سے کسی کا انتخاب کرتا ہے، اور اس کے انتخاب کی وجہ سے ہی اس کو سزا یا جزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو وہ کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، کہ اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا، چاہے ہم چیخیں چلائیں، جزا کا مطلب چیخنا چلانا، ام صبرنا، یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، دونوں صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ یعنی وہ چودھری صاحبان ان سے کہیں گے، وہ سردار ان سے کہیں گے کہ دیکھو چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، ٹھکانہ ہمارا یہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل جہنم پہلے 500 سال تک چیخیں گے چلائیں گے کہ شاید ہماری چیخ و پکار پر کوئی ہماری بات کا جواب دے۔ اگلے 500 سال وہ صبر سے کام لیں گے کہ چلو اب ہم صبر کر کے دیکھتے ہیں۔ 1000 سال کے بعد پھر ان کو جواب دیا جائے گا کہ تم لوگوں سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی جائے، تمہاری کوئی سنوائی ہمارے دربار میں نہیں ہے، تم دنیا میں نافرمانی کرتے رہے ہو، نافرمانی کی حالت میں تم پر موت آئی، انکار کی حالت میں، اب تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی عذاب کو برداشت کرنا ہو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، جس نے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کی پہلی دنیاوی سزا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی تنگ ہوگی، زندگی میں وہ پریشان ہوگا، ڈپریشن میں ہوگا، تنگی کی حالت میں ہوگا۔ آج کل سڑکوں پر حادثات بہت زیادہ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے عموماً سڑکوں پر حادثات ہوتے ہیں، خاص کر موٹر وے پر آئے دن حادثات ہوتے ہیں۔ اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل ہم میں سے ہر آدمی تنگ ہے، وہ دباؤ کا شکار ہے، ذہنی طور پر منتشر ہے۔ سڑک پر ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے لیکن اس کا دماغ خدا جانے کہاں لگا ہوا ہے، بجلی کے بل میں پھنسا ہے یا کہیں راشن کے چکر میں پھنسا ہے۔ ہر آدمی منتشر ہے، اسی انتشار کی حالت میں وہ سڑک پر آتا ہے، نتیجتاً حادثات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب حکومت سڑکوں پر تو قوانین لا رہی ہے کہ یہ جرمانہ ہے، یہ اوور سپیڈ کا جرمانہ ہے، یہ فلاں ہے، لیکن عوام کو سکون دینے کے لیے اس کے پاس حق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان کی زندگی تنگ کر دوں، اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ قیامت کے دن ہم ان کو نابینا بنا کر کھڑا کریں گے۔ اب اللہ اور اس کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ قال ربی، وہ کہے گا اے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، تو نے مجھے نابینا کیوں کھڑا کیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ تو اللہ کی جانب سے کہا جائے گا کہ تیرے پاس ہماری کچھ نشانیاں آئی تھیں، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، لہٰذا آج تجھے بھلا دیا گیا۔ یعنی آج ہمارے دربار میں تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ باری تعالیٰ کی جانب سے انہیں صاف صاف جواب مل جائے گا کہ ہمارے دربار میں تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تم نے ہمارے احکامات کو سننے سے انکار کیا۔ تو اس آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اہل جہنم کے جو سرداران ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ دیکھو شور شرابہ کر لو یا صبر کر لو، جو بھی کر لو، سنوائی ہماری نہیں ہونی، ٹھکانہ ہمارا یہی ہے۔ اللہ جل جلالہ محفوظ رکھے۔